یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا دن جو ہے، آج کا جمعہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع ہے۔ ایک طرف سے غم ہے اور دوسری طرف سے خوشی بھی ہے کہ عید آنے والی ہے، لیکن غم زیادہ ہے کہ یہ ہمارا جو مہمان ہے، جو کچھ دن باقی ہیں، وہ ہم سے جا رہا ہے اور گزر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ اس کو جمعۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو ایک تہوار کا نام دے رکھا ہے، یا آئندہ سالوں میں یہ ایک تہوار بن چکا ہوگا۔ آپ لوگوں کے ذہنوں کو میں کلیئر کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس دن کو ایک سلام کے ساتھ کچھ 2 رکعتیں، کوئی کہتا ہے 4 رکعتیں کچھ پڑھ لے تو اس کی پچھلی ساری کی ساری جو ہیں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ بات بالکل من گڑت ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں، آپ جناب کسی سے جس پہ آپ کو یقین ہے اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب ہے وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں، گوگل سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی جہاں پہ آپ کو یقین ہے وہاں سے آپ اس بات کو اس کی تسلی کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اس بات کا سٹیٹس بھی لگاتا ہے، فیس بک پہ چڑھاتا ہے یا کسی کو بتاتا ہے یہ بات، تو وہ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹی حدیث جو ہے یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور جو بندہ جھوٹی بات اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف منسوب کرے گا، فرمایا کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو پھر کتنا آسان معاملہ ہو گیا ہے۔ ایک بندہ ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اگر اس کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ جناب صرف 2 نفل پڑھیں اور باقی سارا اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر راتوں کو اٹھ کے جو قیام کرتے ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، صحابہ نہ کرتے یہ کام۔ تو لہٰذا یہ بات جو ہے بالکل من گڑت ہے۔ اگر آپ کو کوئی یہ بات کہے تو جناب ان کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ سند اس کی کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے، من گڑت ہے۔ ہاں البتہ اس دن کی فضیلت یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ سید الایام ہے، عام دنوں سے زیادہ جمعہ کا کیا ہوتا ہے، یہ سردار ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس لیے بھی یہ فضیلت اس کی ہے کہ یہ رمضان کا جمعہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بھی یہ آخری جمعے کی فضیلت ہے کہ یہ آخری عشرے میں آخری جمعہ ہے، کیونکہ رمضان کی فضیلت کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ جناب یہ نوافل بھی فرضوں کے برابر بن جاتے ہیں، یہ فضیلت تو پائی جاتی ہیں۔ اور یہ غم بھی ہے کہ جناب یہ ہمارے سے کیا ہو رہا ہے، مہمان جو ہے جا رہا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ بات لازم تھی کہ جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اب رہی دوسری بات کہ ہم نے اب اس میں کام کون سے کرنے ہیں۔ دیکھیے کہ ہمارا بہت جو وقت ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ بڑا اچھا گزر چکا ہے۔ ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کی، ہم نے فرائض نمازوں کا اہتمام بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلا کام جو ہے آج کے دن، آج کے جمعے کا پیغام میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ سب سے پہلا کام کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کس بات کا؟ اس بات کا کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں، اس بات کی توفیق دی ہے کہ جناب ہم سحری کے وقت اٹھتے رہے ہیں، اس بات کا شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے میری طرف، اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جناب ہم نے کبھی تہجد نہیں پڑھی، تو اس رمضان میں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں۔ کبھی توفیق نہیں ملی کہ ہم نے قرآن کو کھولا ہو، اس رمضان میں ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے۔ اس رمضان میں ہم نے صدقہ بھی دیا ہے،
زکوٰۃ دی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، یہ ساری کی ساری کس ہے؟ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی، سب بولیے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر یہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو بندہ دوسرا سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی اس طرح کی درد اٹھ جائے، جناب وہ پڑا رہے وہاں پہ۔ میں آپ لوگوں کو آگے بتانے لگا ہوں کہ یہ اللہ کی توفیق ہے کیا، کیسے ملتی ہے اللہ کی توفیق۔ یہ جو ہم نے کر لیے نا کام اتنے سارے، اس لیے ہم عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ لوگ شکر کریں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں کیا کروں گا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو کیا کروں گا؟ زیادہ دوں گا۔ فرمایا کہ ایک بندے نے کہا یا اللہ جو کچھ بھی تو نے مجھے عنایت کیا ہے اب کافی ہے، مجھے اور چیز نہیں چاہیے۔ فرمایا تو مجھے بتا کہ اگر تو میرا شکر ادا کرتا رہے گا تو میں تمہیں دیتا رہوں گا، اگر ایک دفعہ تو انکار کر، ناشکری کر، پھر دیکھ کہ تیرا یہ رزق کہاں پہ جاتا ہے۔ ناشکری کر کے دیکھ۔ لہٰذا اس لحاظ سے ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے اللہ پاک کا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ جتنا وقت ہم نے رمضان کا گزار لیا ہے یہ کس کی توفیق سے گزارا ہے؟ سب بولیے، اللہ کی توفیق سے گزارا ہے۔ جناب ایک نوکر ہے، ایک مالک ہے، نوکر غلام ہے اور ایک آقا ہے اس کا۔ جناب نوکر جو ہے وہ اپنے مالک کو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ مالک جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن دوسرا نوکر جو ہے وہ مسلم ہے، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ نوکر نے وہ سامان اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کی رکھوالی اس کے ذمہ ہے، لیکن اب نماز اس نے پڑھنی ہے تو کہا کہ جتنی دیر میں نماز پڑھنے میں میرا وقت گزرے گا آپ اس کا دھیان رکھیں، میں نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ جناب وہ نوکر نماز ادا کرتا ہے، وہ مالک دیکھیے کہ اس وقت کیا ہے، وہ مالک نوکر بنا ہوا ہے اور نوکر کیا ہے؟ مالک بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے نا کہ دیکھیے جناب نماز با جماعت پڑھ لی، لوگ باہر آ جاتے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ لوگ بھی باہر آ چکے ہیں لیکن یہ ابھی تک باہر نہیں آ رہا۔ اس نے دیکھا کہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کو باہر نہیں آنے دیتی، اس نے آواز دی کہ تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ توجہ کیجئے، باہر کیوں نہیں آ رہا؟ جناب اس نے ایک جملہ کہا، ذرا مزہ تو لیجئے، کہا کہ جو چیز تجھے اندر نہیں آنے دے رہی وہی چیز جو ہے مجھے باہر نہیں آنے دے رہی۔ جناب یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے کہ آپ مسجد میں ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ آپ کے پڑوسی مسجد کی دیوار کے ساتھ دیوار ہوتی ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ملتی کہ جناب وہ مسجد میں آ جائے۔ جب تک توفیق نہیں ہوتی اللہ پاک کی تو اس وقت انسان عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ کیا کیجئے، پہلا کام اس جمعے کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جناب اللہ نے آپ کو بڑے احسن طریقے کے ساتھ آپ نے روزے رکھے، آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، آپ نے فرائض نمازوں کا اہتمام کیا۔ اور پھر آگے سنیے، جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا مجھے بتا کبھی تجھے کسی بندے پہ جان نکالتے وقت ترس آیا ہے؟ فرمایا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بنایا ہے، اگر ترس اور رحم میرے اندر ہوتا تو میں تو پھر کسی کی جان نہ نکال سکتا، لیکن دو بندے ایسے ہیں کہ جس پہ مجھے جب میں نے جان نکالنے کا وقت آیا تو مجھے ان دونوں بندوں پہ ترس آیا۔ اللہ نے پوچھا، اللہ کو وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن پوچھا کون سا وہ بندہ ہے کہ جس پہ ترس آیا؟ فرمایا ایک وہ بندہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب اس کی ماں اور ایک ننھا سا بچہ
نابالغ بچہ جناب وہ سمندر کا سفر کر رہے ہیں تو جناب طغیانی آتی ہے، طوفان آتا ہے، پھٹے کا پھٹا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، اور بچہ بھی اب لاوارث ہونے والا ہی ہے، ماں اور بیٹا لاوارث ہونے والا ہی ہے، تو نے مجھے حکم دیا کہ اس ماں کی روح کو قبض کر لے۔ اس وقت مجھے ترس آیا اس بچے پہ۔ فرمایا دوسرا کون ہے؟ کہا کہ ایک بندہ کہ اس نے سنا ہوا تھا کہ اللہ کی جنت ایسی ہے، وہاں پہ اس طرح کی شراب کی نہریں ہوں گی، جناب اس طرح وہاں پہ تکیے لگائے ہوں گے، اس نے نعمتیں سنی ہوں گی۔ تو اس نے کہا یہ کون سی جنت ہے، میں دنیا میں وہ جنت بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ جنت بنائی، دنیا میں وہ جنت بنائی۔ تو جناب جب جنت کو دیکھنے کی باری آئی، ابھی جناب ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے، تو نے مجھے کہا کہ اس کی جان قبض کر لے، تو اس وقت بھی مجھے ترس آیا۔ یہ دو بندے ہیں کہ اللہ تو نے اتنی توفیق نہیں دی اس کو کہ وہ جنت کو اپنی کو دیکھ ہی لے جو اس نے اتنے مشکل سے بنائی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے شکر کیوں کرنا ہے اللہ پاک کا، کیونکہ یہ سارا کچھ آپ نے اللہ کی توفیق کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے بتائیے نا، ایک آپ کا بھائی ادھر مسجد میں ہے، ایک باہر ہے، ایک ہو سکتا ہے کہاں پہ غافل ہو، ایک بازار میں ہو، ایک کھیتوں میں ہو، آپ یہاں پہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ جناب اللہ نے کہا ترس تمہیں آیا ہے، ترس اسرائیل کو کہا ترس تمہیں آیا ہے، دو بندوں پہ نہیں لیکن وہ بندہ ایک ہی ہے، وہ بندہ ایک ہی ہے۔ ترس دو بار آیا ہے لیکن وہ بندہ ایک ہی ہے، اس کا نام تھا شداد۔ وہی تھا کہ جناب ہم نے کیا کیا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سہارا دیا، کنارے پہ لگایا، گاؤں والوں کی محبت ڈالی، تو جناب ایک وقت آیا کہ اتنا مال اس کے پاس آ گیا کہ وہ غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، لیکن ہم نے اس کو یہ توفیق نہ دی کہ اب وہ جو اس نے جنت بنائی ہے اس کو وہ دیکھ ہی لے۔ تو آپ اگر کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ میں تیری توفیق کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ آج جناب کو یہ کہتا ہے نا، آ میری دکان، آ میرا مال، آ میرا کھیت آ گیا، اے سارا میں کیتا ہے، میں بنایا ہے، میں کیتا ہے۔ جب قارون نے کہا نا کہ اے میرا مال ہے، اے میں کمایا ہے، تو جناب سارے دا سارا مال دنس دیتا نا، اللہ نے دنسا دیتا۔ جناب اینا مال کہ لوگ رش کر دے سن کہ اونٹاں تے کوڑیاں تے او دے خزانے دیا چابیاں کے 10 کوڑے لے کے لگے پھر دینے، اینا خزانہ۔ اللہ نے کہا کہ جناب یہ تجھے توفیق نہیں کہ تو اس کو استعمال کر لے، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ ذہنوں میں نکال دیجئے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میں نے کیا، یہ لفظ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ میں نے جو بھی کیا اللہ تیرے حکم سے، تیری توفیق سے کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ یہ میرا عمل ہے، میں نے یہ کیا ہے، یہ جو نفی والا جملہ ہے یہ نکال دیجئے۔ اور پھر جناب اگر آپ نے کچھ نمازیں، کچھ عبادات کی ہوئی ہیں تو آپ کبھی مایوس نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں۔ کبھی خیال آ جاتا ہے نا کہ یار میں نمازیں تو پڑھتا ہوں، میں نے کبھی ہاتھ یہاں پہ لگایا ہوگا، ہو سکتا ہے میرے کپڑے پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، کبھی خیال آ ہی جاتا ہے، لیکن بندہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کام کرتا ہے، یار میری نمازیں پتہ نہیں قبول ہوں گی یا نہیں، یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے سیدھا پدرا جس طرح کبھی میں نے پڑھا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو نے جس طرح کا بھی عمل کیا ہے، جناب دیکھیے نا، فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار آدمی ہے وہ رو کے آنسو بہا کے مجھ سے کیا کرے، توبہ مانگے، اور یار اگر رونا نہیں آیا تو شکل ہی امیدی بنا لے، ہیں شکل ہی امیدی بنا لے۔ جناب آپ جماعت نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، یار جس طرح کی پڑھتے ہیں آپ نے وہ حیت، وہ شکل تو بنائی ہے۔ آپ جماعت کے ساتھ کھڑے تو ہوتے ہیں نا، آپ قرآن پکڑ کے بیٹھتے تو ہیں نا، کچھ تلاوت کرتے تو ہیں نا، لہٰذا کچھ کیجئے، کچھ نہ کرنے سے کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو
اللہ کا شکر ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ جناب ہم نے جتنا وقت گزارا ہے وہ اللہ کی توفیق سے گزارا ہے، اس لحاظ سے ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ آج کے جمعے کا پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو یہ بات سن کے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ جناب استغفار تو تب کیا جاتا ہے جب کوئی غلط کام کیا جائے۔ ہم نے روزے رکھے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، ہم نے اچھا کام کیا، تو استغفار کیسا؟ اس کی حکمت سنیے۔ استغفار کیوں؟ استغفار اس لیے، اے اللہ کہ جس طرح روزے کا حق تھا، اے اللہ میں اس کو اس طرح کا حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے میں تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں۔ اے اللہ جس طرح حق تھا نماز پڑھنے کا، میں وہ حق ادا نہیں کر سکا، جس طرح حق تھا قرآن پڑھنے کا، میں وہ حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے کیا کیا جائے؟ دوسرے نمبر پہ استغفار کیا جائے، اپنی کوتاہیوں پہ استغفار کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے صحابہ، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھی کوئی کام کرتے تو جناب ان کا یہ جملہ ہوتا الحمدللہ۔ کیا ہوتا؟ سب کہیے کیا ہوتا؟ الحمدللہ۔ جب کوئی بھی نیک عمل کرتے تو کہتے الحمدللہ، اللہ تیری توفیق سے میں نے یہ عمل کیا ہے، تیرا یہ شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے یہ کام کرنے کی، اور کہتے ساتھ ہی الحمدللہ واستغفر اللہ، اے اللہ اس طرح وہ حق نہیں ہے کہ جس طرح میں اس کو کر سکوں، لہٰذا میں اس پہ استغفار بھی کرتا ہوں۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اندر یہ جملہ سما لیجئے، الحمدللہ واستغفر اللہ۔ سب پڑھیے الحمدللہ واستغفر اللہ، یہ معمول بنائیں اپنا۔ اور جناب تیسرے نمبر پہ کام یہ ہے کہ جناب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، تو ایک کام کر جائیے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہ ہمیں موقع نصیب نہ ہو، اگلے سال ہو سکتا ہے میں نہ ہوں یا آپ میں سے کوئی ساتھی نہ ہو، جناب اللہ سے توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لیں۔ کون سی توبہ کرنی ہے؟ پکی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی اب آپ نے گناہ کیا، کل پھر عادی گناہ نہیں کرنا، عادی گناہ نہیں کرنا۔ توبۃ نصوحا، کون سی؟ پکی توبہ کر لے، پکے اللہ پاک کے کیا بن جائیے؟ فرما بردار بن جائیے۔ کچھ عادتیں اللہ پاک کے سامنے پیش کیجئے، اے اللہ یہ میں دعا کرتا ہوں یہ میری عادات ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یہ میری بری عادتیں کیا ہو جائیں، تو چھڑوا دے۔ یہ عزم کیجئے، جو آپ کام نہیں کرتے اب سے عزم کر لیجئے کہ آپ نے آئندہ سے کرنے ہیں وہ والے۔ اگر کسی نے قرآن کو ابھی تک نہیں پڑھا تو جناب قرآن پڑھ لیجئے، اگر ابھی تک آپ نے تہجد نہیں پڑھی تو پڑھ لیجئے، ابھی تک اگر آپ نے کوئی آپ کے فرائض رہتے ہیں نہیں پڑھے تو جناب آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے۔ جناب کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ توجہ کیجئے، ایک بات بتاؤں گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس واقعے کے بعد۔ جناب ہارون الرشید نام سنا ہے آپ نے، اس کا بیٹا ہے، جناب باپ بادشاہ ہے، باپ کیا ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے۔ وزراء اس کے پاس آتے ہیں، بیٹا جناب گندلے کپڑے، جس طرح ایک اللہ والا بندہ ہوتا ہے وہ مجلس میں رونما ہوتا ہے۔ کون؟ ہارون الرشید کا بیٹا۔ وزراء کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے، کہتا ہے بیٹا میرا ہے، لیکن یہ جس طرح وہ کہتے ہیں کملہ ہے، ایسا کوئی پتہ نہیں ہے کی کردا ہے، اس طرح وزراء کہنے لگے یہ کس طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ والا ہے، اس کو کوئی نہیں پتہ چلتا یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی جو رفاقت ہے، آپ کی جو مجلس ہے وہ میرے مطابق نہیں ہے، اور میری جو مجلس ہے وہ آپ کے مطابق نہیں ہے۔ ان وزراء کو اور بادشاہ کو کہا
لہٰذا وہاں پہ توجہ کرنا۔ ایک پرندہ دیکھا، کہا کہ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ جناب اس نے اندر ہی اندر سے دعا کی کہ اللہ ذرا دکھائیے ان کو کہ میں کیا چیز ہوں، کہ کہا یہ دعا کی کہ وہ جو پرندہ بیٹھا ہوا ہے اللہ اپنے حکم کے ساتھ میرے کندھے پہ یہ آ جائے۔ جناب انہوں نے دیکھا کہ جناب وہ پرندہ جو ہے وہ ہارون الرشید کے بیٹے کے کندھے پہ آ جاتا ہے بغیر کسی پکڑنے کے، اور پھر جناب اس نے کہا کہ آپ کی مجلس سے میں فراغت چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں۔ جناب ایک کلی پائی، وہاں پہ عبادت کرنے لگا۔ سارا ہفتہ جناب وہ کچھ بھی کام نہیں کرتا، پیٹ کو پالنے کے لیے صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے۔ کتنے دن؟ ایک دن مزدوری کرتا ہے۔ جناب وہ مزدوروں کے پاس بیٹھتا ہے، لیکن جناب دیکھا کہ دوسرے مزدور جو ہیں وہ گپے ہانک رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، لیکن یہ جب بھی بیٹھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اونچی آنکھوں نا، اللہ ہمیں توفیق دے قرآن پڑھنے کی۔ جناب جب بھی بیٹھتا ہے وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جناب کوئی آتا ہے اس سے مزدوری کروانے کے لیے، کہا بتاؤ نا میرے گھر میں کام کرنے جاؤ گے؟ کہا بالکل جاؤں گا، لیکن جب نماز کا وقت ہوگا تو مجھے نماز کا ٹائم دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کی اجرت کیا لوگے؟ کہا کہ میری اجرت صرف اتنی ہے کہ میں جناب 1 دینار اور 1 دانک لیتا ہوں۔ 1 دینار اور 1 دانک، یعنی دینار کا 6واں حصہ اور 1 دینار، میری صرف اتنی مزدوری ہے، کیونکہ مجھے صرف اتنا ہی چاہیے، ہمیں صرف اتنا ہی چاہیے۔ یار ہم کیا کیا مانگتے ہیں؟ اسی جو دعا بھی کرنے ہیں نا، اہی مانگنے کوٹھیاں، اہی مانگنے بنگلے ہیں، ساڈا صرف یہی ہے۔ یار مانگا کرو تو ایمان والی دولت مانگا کرو اللہ سے۔ دنیا مانگو لیکن دنیا اتنی مانگو کہ صرف یہاں پہ آپ نے رہنا ہے کوئی، یا آپ کے کوئی ساتھ جائے گی۔ اس نے کہا کہ میرے ہفتے کا صرف اتنا ہی ہے، 1 دینار ہے اور 1 دانک ہے۔ جناب دیکھیے وہ مزدور جاتا ہے کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے، تو اس کو بلانے والا کون ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے ابو عامر۔ وہ دیکھتا ہے کہ جناب وہ اب کام کرتا ہے، تو کام کیسا کہ عام مزدوروں سے زیادہ وہ دیکھتا ہے کام ہو جاتا ہے شام کو۔ اس نے کہا کہ یہ کام کس طرح کر دیا؟ لہٰذا میں نے تو اتنا کام کہا تھا لیکن آپ نے یہ زیادہ کام کر دیا ہے۔ اس نے کہا بس یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے نا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے کام کیا ہے، لہٰذا اس کی جو اجرت ہے، جو مزدوری ہے، میں اتنی لوں گا جتنی میں نے کہا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں دینا چاہتا ہوں۔ کہا میں نے نہیں لینی۔ لہٰذا جناب وہ مزدوری لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہی بندہ دوبارہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا دوبارہ میرے گھر کے اندر مزدوری کے لیے آؤ گے؟ وہی شرائط رکھی نماز کی کہ مجھے نماز کی اجازت دی جائے۔ جناب دیکھا پہلی مرتبہ تو دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح جناب عام مزدور سے زیادہ کام ہو گیا۔ اب جناب ایک سراغ سے ابو عامر دیکھنے لگے کہ جناب یہ کام ہوتا کس طرح ہے۔ جناب دیکھیے گا ہارون الرشید کا بیٹا مسلح پہ ہے تو جناب دیوار بھی بن رہی ہے، گارا بھی بن رہی ہے، وہ منزل بھی بن رہی ہے۔ جناب یہ ہوتی ہے عبادت کی لذت۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو جناب آپ کر گزریے۔ عبادت کا موقع ملا ہے، قرآن پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ ایک بات بتانے لگا ہوں، شاید آپ میں سے کسی نے اس کا نام سنا ہو، مائیکل جیکسن۔ سنا نام؟ سنا نام ہے؟ سنا ہوگا آسن نے۔ مائیکل جیکسن ایک گلوکار گزرا ہے۔ اس کا پہلا گانا ریلیز ہوا تو جناب 4 کروڑ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کا گانے کی البم کو خرید لیا۔ دوسرا آیا تو 8 کروڑ بندوں نے خریدا۔ اتنا امیر ہوا وہ مائیکل جیکسن، اتنا امیر ہو گیا، اس نے یہ خیال کیا کہ جناب میں 150 سال جیوں گا۔ کتنی دیر؟ 150 سال جیوں گا۔ اس نے اپنا محل جو ہے
عمدہ ترین جو ہسپتال ہے وہاں قریب جو ہے وہاں پہ اپنا محل بنوایا. جناب محل بنوایا ہسپتال کے قریب، کیوں کہ جناب مجھے جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہسپتال قریب ہے. پھر اس کے بعد اس نے آکسیجن کا نظام بنایا اپنے گھر کے اندر. 2 درجن جناب اس نے ڈاکٹر مہیا کیے اپنے گھر کے اندر کہ جناب مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو مجھے ڈاکٹر چیک کریں گے. اور وہ جب بندوں سے ملتا تو 12 فٹ کی دوری سے بندوں کو ملتا، اور آپ نے جب بھی اس کو دیکھا ہوگا تو اس کے ہاتھ میں دستانے ہوں گے اور منہ پہ ماسک ہوگا کہ مجھے کوئی جراثیم نہ لگ جائیں. اور کرونے والے بندے کو 6 فٹ کی دوری پہ، لیکن وہ 12 فٹ کی دوری پہ ملتا. دیکھیے یہ اس کے خیالات ہیں، اپنے خیالات ہیں نا، لیکن اس کی کارگزاری جو رب ہے، جو بنانے والا ہے. تو جناب دیکھیے گا، یعنی اس نے کیا کیا، اپنے لحاظ سے سارے کا سارا نظام بنایا، اسباب بنائے جناب کہ ہو سکتا ہے کہ میں 150 سال جی لوں. تو جناب عمر ہوتی ہے اس کی 47 سال. ایک وقت آتا ہے کہ دھڑکن تیز ہوتی ہے، صرف دھڑکن تیز ہوتی ہے. جناب ڈاکٹر آتے ہیں تو 11 منٹ لگتے ہیں، جناب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر اسباب سے بندوں کی موت سے انسان بچ سکے تو پھر اس طرح کے لوگ بچیں، اس طرح کے لوگ بچیں. لہٰذا میرے بھائیوں، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس موت کے ذائقے سے پہلے جناب کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، جا کے یہ عزم کر لیجئے جناب آج رات آپ قیام بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھ لیں. کیوں جی، ارادہ کرتے نا انشاءاللہ، اللہ پاک توفیق دے. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. جناب جب انسان گناہ کرتا ہے تو جناب وہ زمین بھی گواہ بن جاتی ہے. اگر نیکی کرتا ہے تو جناب نیکی کر کے جس جگہ پہ جاتا ہے تو وہ زمین بھی کل قیامت والے دن گواہی دے گی. 4-5 گواہ بن جاتے ہیں اس کے، جب وہ نیک عمل کرتا ہے یا بد کرتا ہے. یار تھی منو اے دسو، ہاں تھی ایک واری زندگی دے اسلام آباد گئے ہو، اتھے تہاں کوئی حرکت کر دیتی کسے دے نال تے تھی منو دسو نہ وہ بندہ لبیا تے نہ وہ بس لبے گی. کرتے ہیں، بڑے بڑے کرتے ہیں. ایسا گناہ نہ کر کے جاؤ کہ جناب تا قیامت تک اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جاری رہے. ایسا گناہ کبھی نہ کرنا کہ بندے سے معافی مانگنی پڑ جائے. نظر بد ہم کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے نوجوانوں. ہم نے اپنا سارا وقت صرف موبائل کو دیا ہوا، سارا وقت. رمضان گزر چکا ہے، کسی کو میرے خیال میں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کب رمضان آیا اور کب ختم ہوگا. اتنے غافل لوگ ہیں، اتنے غافل لوگ ہو چکے ہیں. اور جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، یہ آخری جمعہ ہے بابرکت. یہ گھڑیاں جو ہیں یہ مہمان ہے جو جا رہا ہے. اور پھر جناب کل قیامت والے دن یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کو اللہ پاک، ٹائم نہ ویکھو میرے ال ویکھو جناب، کل قیامت والے دن زمین کو، اس حصے کو اللہ پاک زبان دے گا. اور پھر اس وقت انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا. یار اے گناہ بھی منو نہیں سے پتا کہ جڑے اے میرے سامنے آ گئے ہیں. کبھی آپ نے ٹیپ ریکارڈر دیکھا ہے، یا میرا یہ میں نے یہ لگایا ہوا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں اگر آپ سنیں تو میں انکار کروں گا کہ یہ میری آواز نہیں ہے. اللہ پاک کہے گا، سامنے لے کے آئے گا، یہ تو نے گناہ کیا ہے. فرشتے گواہ بن جائیں گے، وہ اللہ گواہ بن جائے گا، اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ گواہ بن جائے گا. لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے اے مومنو، گناہ جتنے مرضی کر لیے ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں اس مہینے کے اندر تو آ تو صحیح، مایوس نہ ہو، تو آ تو صحیح یار، ایک دفعہ آ جا. آنا تیرا کام ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنا میں رب العالمین کا کام ہے. اور ذرا سنو تو صحیح، یہ رحمتوں والا مہینہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، رحمتیں آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. اور بندو آؤ تو صحیح. جناب کوئی عدالت جب کسی کو معاف کرتی ہے، بلال بھائی
تو اس کا ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے، اس کا ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے تو جتنے مرضی گناہ کر، میں تو اس طرح تجھے معاف کر دوں گا، تیرے ریکارڈ بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں ریکارڈ بھی صاف کر دوں گا، اور اتنا نہیں تجھے اور بھی اعزاز دوں گا کہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر تیرے نامہ اعمال میں داخل کر دوں گا۔ اور تو آ تو صحیح نا، میں اتنی، میری رحمت وسیع ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا ہے، آخری جمعے کے وساطت سے پہلے نمبر پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے یہ بڑی توفیق کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ رمضان کا وقت بہت زیادہ گزار لیا ہے۔ دوسرا جو رہ گیا ہے وہ بھی اللہ پاک احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس پہ استغفار کیا جائے، اور پھر پکی توبہ کی جائے، پکی توبہ کی جائے۔ اور آخری بات جو ہے کہ جناب